ہوں گے۔ آج ہم قیامت کی علامات میں سے یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے سنتے ہیں کہ یہ کیا تھے اور یہ کیا حرکت کیا کرتے تھے اور ان کو کس طرح قید کیا گیا۔ اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں علامات ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور پھر دجال کے قتل کے حوالے سے ہم نے سنا تھا۔ تو جو ہماری اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیجئے گا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یاجوج یا ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک فسادی گروہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس اور اس کی اولاد میں سے جو نسل آگے چلی تھی تو اس میں سے یاجوج اور ماجوج ایک فسادی گروہ ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے اور ایام ربیع یعنی بہار کے موسم میں یہ باہر نکلا کرتے تھے تو کھیتیاں اور سبزی سب کچھ کھا جاتے تھے، آدمیوں بلکہ درندوں، وحشی جانوروں، سانپ، بچھو، یہاں تک کہ جو چیز ان کے ہاتھ آتی تھی سب کو کھا جاتے تھے۔ یعنی اتنا خطرناک قسم کا یہ گروہ تھا کہ ان کے دانت اتنے مضبوط تھے کہ ان کو جو چیز ملتی تھی یہ ان کو اٹھاتے تھے اور کھا جاتے تھے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین سے جو مومن صالح اور اللہ کے مقبول بندے اور تمام دنیا پر حکمران تھے۔ یہاں اس بات کو یاد رکھے گا کہ دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ 2 ان میں مسلمان گزرے ہیں اور 2 ان میں کافر گزرے ہیں۔ تو جو مسلمان ہیں اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ لوگ آپ کے پاس آئے، شکایت کی کہ یہ گروہ نکلتا ہے اور اس طرح ہماری کھیتیاں کھا جاتا ہے، ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ نے ان کی درخواست قبول کی اور پھر آپ نے حکم دیا کہ ایک بہت گہری بنیاد جس طرف سے وہ آتے تھے اس طرف ایک بہت گہری کھدائی کروائی آپ نے، اور اتنی کھدائی زمین کی کروائی کہ جب پانی تک پہنچی، اتنی کھدائی ہو گئی کہ نیچے زمین کا پانی ظاہر ہونے لگا، تو اس میں آپ نے پگھلائے ہوئے تانبے سے پتھر جما دیے۔ کسی مضبوط بنیاد آپ نے رکھوائی کہ پگھلائے ہوئے تانبے کے آپ نے وہاں سے پتھر جموا دیے۔ پھر لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا۔ لوہے کے تختے بنوائے، اس کے بیچ میں آپ نے کوئلہ اور لکڑی بھر دی اور اس طرح اوپر نیچے آپ نے کئی تختے رکھوانے کے بعد پھر آپ نے اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ لگی تو اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا۔ یہ سب مل کر ایک سخت جسم ہو گیا۔ اس کی چوڑائی 60 گز اور لمبائی 150 فرسنگ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو اب باقی دیوار کل آ کر توڑ لیں گے۔ وہ بحکم الہی جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے سے زیادہ وہ دیوار مضبوط ہو چکی ہوتی۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ان کو باہر نکالا جائے، تو ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ اب چلو باقی دیوار کل توڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اس دن کی محنت رائگاں نہ جائے گی اور اگلے روز انہیں دیوار اتنی ٹوٹی ملے گی جتنی وہ توڑ کر گئے تھے، پھر وہ باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ یاجوج ماجوج کی ایک مختصر سی ایک کہانی ہے کہ یہ اس دیوار کے پیچھے آج بھی قید ہے۔ تو ہمیں اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ انشاءاللہ کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام اچھے کام کی آپ نیت کریں تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کہہ لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بڑی مدد ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل معاملات آسان ہوں گے۔